وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ہم یہ جو مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور نہیں سمجھتے مگر علم والے. کیا مطلب؟ علم والوں کے سوا باقی سمجھتے نہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. سنیں، کفار مکہ اتنے بگڑے ہوئے ہیں، اتنے خراب ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ان پر عذاب نہیں آ رہا. تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ خوب جانتا ہے کس کو پوج رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ نہیں سمجھو کہ اللہ کو خبر نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت حکمتیں ہیں. ان میں سے بعض خود یہ جو موجود ہیں لوگ، اللہ جانتا ہے ان میں سے بعض لوگ خود اور بعض ان کی اولاد آگے ایمان لانے والی ہے. اللہ عذاب نہیں کر رہا تو اس کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے ہم اس پر کوئی اعتراض کر سکتے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی واضح فرما رہا ہے کہ وہ عزت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. تم کیا اللہ کو کمزور سمجھ رہے ہو؟ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ ان پر فوراً عذاب نہیں کر رہا تو کو اللہ کو ڈر ہے؟ اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں. کیا ہیں؟ اونچی. وہی بہتر جانتا ہے، وہی اچھا جانتا ہے، اسی کو صحیح معلوم ہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. چھوٹے بچے کو اٹھا لیا، بوڑھا 100 سال کا بستر پہ لیٹا ہوا، اس کو نہیں اٹھایا، منہ سے نکل جاتا ہے ہمارے اس کو بچے کو جینا چاہیے تھا، ابھی پیدا ہوا تھا، اس بوڑھے کی تو ضرورت نہیں تھی، وہ زندہ ہے، یہ چلا گیا. ہمارے منہ سے یہ نکل جاتا ہے، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے مگر ہم کہہ دیتے ہیں. تو کون بہتر جانتا ہے؟ اونچی. کون سی چیز کب کہاں کیسے کیوں اللہ جانتا ہے. ہم اس میں کوئی اعتراض کر سکتے؟ ایک بزرگ کے منہ سے بارش ہوئی، نکل گیا. آج بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے. آج بڑے موقع کی بارش ہوئی، اس کے منہ سے نکل گیا. اس کو فوراً تنبیہ کی گئی، غیب سے آواز آئی، او گستاخ یہ بتا بے موقع کب ہوئی تھی؟ ہم سمجھ سکتے قدرت کے بھید اور راز؟ ہمیں بندوں کے نہیں سمجھ آتے، رب کے کہاں سے سمجھ آئیں گے؟ ادب کرنا چاہیے، بے ادبی نہیں کرنی. اللہ کے سوا سب باطل ہے. یہاں باطل سے مراد کیا ہے؟ فانی. اللہ کے سوا کوئی رہنے والا. اونچی. اور زمین و آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے. تو ان میں غور کرو نا، مومن و ایمان والے ہو تو غور کرو، معرفت اس کی حاصل کرو. اگر تم نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، لآیۃ للمؤمنین، ایمان والوں کا کام ہے جو غور کرتے ہیں یہ چیز اللہ نے کیسی بنائی ہے. حیران ہو جاتے ہیں، ایک پتا لیتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، رنگ دیکھتے ہیں، اس کی لکیریں دیکھتے ہیں، بناوٹ دیکھتے ہیں، اس کے اثر کو دیکھتے ہیں. میرا رب اتنی، جس چیز کو دیکھتے ہیں اس میں رب کے جلوے نظر آتے ہیں. تو نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے، کیونکہ باقی کو سمجھ میں آتی نہیں ہے.
ہر چیز اللہ کا پتہ دے رہی ہے، اللہ کی پہچان کرا رہی ہے۔ زمین و آسمان حق بنائے ہیں، حق غلط نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو تمہاری سمجھ کا قصور ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ہے سب حق ہے، اصل ہے، سچ ہے۔ یہاں ہوا 20واں پارہ مکمل۔ اب آگے شروع ہوتا ہے 21واں پارہ، لیکن ابھی اس آیت پر تھوڑی سی گفتگو باقی ہے انشاءاللہ۔ آئندہ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہم لوگ قرآن پڑھیں، سمجھیں تو ہمیں بہت فائدہ ہو، لیکن پڑھنے کا ٹائم نہیں پڑھ رہے ہیں تو سمجھنے کا نہیں سمجھ رہے ہیں تو عمل نہیں کر رہے، اسی لیے نقصان ہے۔ جس پر قرآن اللہ سینہ کھول دے گا نا، اس کو کائنات کے راز معلوم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اور اس جیسا کوئی کلام، اس کا ایک ایک لفظ نور ہے، شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ کو کوئی پتہ لگ جائے نا فلانے سیانے نے یہ کہا، اچھا بھی کیا کہا، آپ اس کے لفظ کو فلاں سیانا، وہ سیانا کتنا سیانا ہے، وہ نبی ولی نہیں ہے تو کتنا سیانا ہے، آپ اس کی بات لیتے ہیں۔ یہ رب کا کلام ہے، میرے نبی پاک کے ارشادات کی کتنی اہمیت۔ تو ہمیں قرآن کو بہت زیادہ پیار کرنا چاہیے، قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے، بہت عزت ملے گی۔ ہر شخص روز قرآن پڑھے، ہر شخص روز یہ آپ کہہ رہے ہو نا، اسی لیے کہلوا رہا ہوں، پڑھو، بھلے 10 منٹ پڑھو مگر پڑھو، قرآن روز پڑھا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے وابستہ فرمائے۔ صحابہ سینے سے لگا کے کہتے تھے ھذا کلام و ربی، ھذا کلام، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے اسکول جاتے ہوئے بستہ جو ہے نا وہ لڑکے کی پیٹھ پر ہوتا ہے، وہ رکسیک بناتے ہیں نا، اس کے وہ پیچھے ہوتا ہے، اور مدرسے میں جانے والے کا قرآن سینے پر ہوتا ہے۔ تو وہ جو پیچھے ہے بستہ، وہ اس نے دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے، سینے سے لگا قرآن آگے لے کے جانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو قرآن سے پیار کرو، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج 1 ربیع الآخر، ربیع الثانی، میرے غوث کا مہینہ شروع ہوا ہے، اللہ ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، عرب میں موسموں کے حوالے سے مہینوں کے نام تھے۔ ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الاخر دوسری بہار۔ تو پہلی بہار میں نبی ملے، دوسری بہار میں ولی ملے۔ ربیع الاول شریف نے گنتی پوری کر لی، ربیع الاول کا مہینہ گنتی پوری کر گیا، اور اس سال 30 دنوں کا ہوا۔ اب آج پہلی 1 ربیع الاخر، سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا مہینہ۔ آپ کی 11ویں مشہور ہے۔ کیا مشہور ہے؟ 11ویں کی وجہ 11 تاریخ، کیا ان کے وصال کی دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ 11۔ پہلے کچھ لوگوں نے 17 بھی لکھی تھی، لیکن 11 مشہور ہے، اسی لیے ان کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں۔ اور ان کو جب بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، کچھ پڑھ کے کچھ کھلا کے لوگوں کو ان کو ثواب بھیجتے ہیں، تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ 11ویں شریف۔ یہ مہینہ بڑی 11ویں کا ہے۔ آپ کے ہاں تو روز ہی 11ویں ہوتی ہے، تو یہ مہینہ جس مہینے میں انہوں نے پردہ فرمایا، تو سالانہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔
انشاءاللہ اہل محبت گھر گھر 11ویں منائیں گے، ایصال ثواب کریں گے، ان کا ذکر. اور اب تو بہت سے لوگ ہر سال وہاں بغداد شریف جانے لگ گئے، قافلوں کے قافلے جاتے ہیں وہاں، جا کر وہاں بھی 11ویں شریف میں شریک ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس بہانے وہاں کی باقی زیارتیں بھی ان کو موقع مل جاتا ہے کرنے کا. آپ لوگوں نے بھی سب نے گھر گھر 11ویں منانی، زور سے کہیں منانی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیگ پکاؤ، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہزاروں روپے خرچ کرو. آپ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرو، آپ بیٹھو، ختم غوثیہ پڑھو، ختم قادریہ. میری کتاب اوراد مشائخ لے لینا، ورنہ آپ کو ایک صفحے میں بھی الگ مل جاتا ہے. آپ گوگل سے پوچھو گے ختم غوثیہ، وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا. گھر والے سارے مل کے پڑھنا، پانی کا گلاس رکھ لینا سامنے. اگر گھر میں چینی ہے تو 1 چمچ وہ بھی رکھ لینا، وہ بھی نہیں ہے کوئی بات نہیں. آپ ختم غوثیہ پڑھ کے 11ویں منا لینا، دعا کر لینا، 11ویں ہو جائے گی. اللہ نے پیسے دیے ہیں تو کھانا پکا لینا، میٹھا پکا لینا، خود ہی کھا لینا. اگر کسی کو کھلانے کے لیے گنجائش نہیں، خود ہی کھا لینا، 11ویں ہو جائے گی. لیکن گھر گھر 11ویں کرنی ہے، ایصال ثواب ہے. دوسرے جتنا روکیں اتنا آپ زیادہ کرو، روزانہ کرو، بلکہ 11 دن روز 11ویں کرو. میں نے کہا نا پیسے نہیں بھی ہیں کوئی بات نہیں ہے، کسی ایک کو کھانا کھلا دیا، کسی ایک کو کپڑے دے دیے، پڑوسی کو، کسی مستحق کو دے دیے، نہیں ہے کوئی بات نہیں. آپ صرف پڑھو، جو گھر میں پکا ہے اس پہ ہی آپ ایصال ثواب کر کے خود کھا لو، 11ویں ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے توفیق دی ہے، کسی مریض کا علاج کرا دو، کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی طالب علم کے پیسے دے دو، سیلاب زدگان کی مدد کر دو. نہیں ہے پیسے کوئی بات نہیں، 11ویں کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں. جن کے پاس پیسے ہیں وہ حلوے پکائیں، شوق سے پکائیں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں. مگر گھر گھر 11ویں کرنی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ تو 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوا ہے. پورے مہینے ہم تو سارا سال کرتے ہیں، لیکن یہ مہینہ بڑی 11ویں کا ہے. انشاءاللہ پروگرام ہوتے رہیں گے. 2005 میں آج ہی کے دن، 2005 تو انگریزی کی گنتی کا سال تھا، میری والدہ محترمہ 1 ربیع الثانی کو وصال فرما گئی تھی. آج ہی کے دن 16-17 برس گزر گئے، آج بھی ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، ان کی جدائی کا صدمہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی روح ہم سے راضی ہو. تو آج ہم ان کا یوم وصال بھی منا رہے ہیں. اسپتال میں انہوں نے جس وقت چاند نکلا تھا 11ویں شریف کا، تو کہا تھا جو مہینہ گیا وہ نبی کا، جو آیا وہ غوث پاک کا. حالانکہ ان کے ہاتھوں میں وہ سوئیاں لگی ہوئی تھیں، مگر اذان میں اس وقت بھی اسی حالت میں بھی انگوٹھے چومتی تھیں نبی کے نام پر. اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادتیں بخشی تھیں، بڑا درجہ مرتبہ. اپنے آپ کی ایک مثالی خاتون، اس لیے نہیں کہ صرف میری ماں تھی، میں نے تو دیکھا ہے، دوسروں نے بھی ان کو دیکھا کہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا. یہاں آرام فرما ہیں والد صاحب کے ساتھ، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. اس مہینے میں اور بھی متعدد ہستیوں کا دن منایا جاتا ہے، نبی پاک کی ازواج میں سے بھی، اولاد میں سے بھی، اور اولیاء کی تو لمبی فہرست جو اس مہینے میں اللہ تعالی سب کے درجات بلند فرمائے. ملک کا حال آپ کے سامنے، جو کچھ ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ملک کا سودا نہ کر دیں. شاید کر بھی دیا ہو انہوں نے، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس وطن کی حفاظت فرما. ولیوں کی برکت سے ملا ہے، یا اللہ تو نے عطا کیا ہے، اس کی حفاظت فرما.
27ویں شب کو، رمضان کی 27ویں شب کو ملا ہے، جمعۃ الوداع کو ملا ہے، رمضان میں ملا ہے۔ جس رات قرآن اترا اس رات میں پاکستان ملا ہے۔ قرآن رہے گا انشاءاللہ، اس کی برکت سے پاکستان بھی رہے گا۔ مگر مجھے اور آپ کو اب بہت زیادہ جاگنے کی ضرورت۔ ہر دور میں مشکلات آتی ہیں، مگر اس وقت جو ساری دنیا لگی ہوئی ہے پاکستان کے پیچھے کہ کسی طرح پاکستان سے ان کا ایٹم بم چھین لیا جائے، کسی طرح پاکستان سے لوگوں میں نبی کی محبت کم کر دی جائے، یہ پوری سازشیں ہو رہی ہیں۔ کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی سلسلہ سمجھ نہیں آتی سب کے سب کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اجتماعی، اور اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا تھا جب تمہارے حکمران نااہل ہو جائیں تو رویا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے بہت غلطیاں ہو گئیں۔ مگر ملک سود لینے پہ اسی طرح، رشوت لینے پہ اسی طرح، حکومت کو کہیں سے سود پہ پیسہ مل جائے حکومت خوش ہوتی ہے، حالانکہ قرآن کہتے ہیں سود لینا دینا اللہ اس کے رسول سے جنگ، مگر یہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں، تو بتاؤ پھر امن کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالی مہربانی کرے۔ ایک صحافی کو قتل کیا گیا دوسرے ملک میں، پورے ملک میں اس کا رونا ہے، لیکن میلاد النبی کا جلوس نکل رہا تھا 2 ہفتے پہلے حویلیہ میں، 2-3 ہفتے پہلے، اس پر سامنے سے پاکستان کی پولیس اور اداروں نے گولیاں چلائی ہیں۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ نبی کے غلاموں کو قتل کیا گیا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس پہ کون تحقیق کرے گا؟ اس میں کون مجرموں کو سزا دے گا؟ جب تک یہ حرکتیں ہوتی رہیں گی امن کے خواب پورے نہیں ہوں گے، برکتیں نہیں آئیں گی، بلائیں نہیں ٹلیں گی۔ مجھے اور آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا، نبی کا وفادار بننا پڑے گا، ورنہ ہم بلاؤں سے بچ سکتے نہیں۔ سوچ لیجئے مہنگائی نے کیا حال کر دیا، یہ کہ الیکٹرک کیا کر رہی ہے۔ ایک بندے کی تنخواہ 15,000، اس کو 20,000 25,000 روپے کا بل بھیجا جا رہا ہے۔ ظلم ہے یا نہیں؟ کوئی سن رہا ہے؟ کوئی پوچھ رہا؟ ہم لوگ بھی اس بارے میں اکٹھے ہو کے نکلتے نہیں ہیں، ان کو بھی پتا ہے لوگ جتنی مہنگائی کرتے جاؤ بھگتتے جائیں گے، وہ تو ہیں ہی فرعون پہلے سے، ان کو تو چاہیے کرسی، کوئی کرسی پکڑے رہنا چاہتا ہے، کوئی کرسی پکڑنا چاہتا ہے۔ جس کی چلی گئی ہے وہ اس کے لیے باولا ہو رہا ہے، جن کو ملی ہوئی ہے وہ اس کے لیے جناب۔ ہمیں ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں، ان میں سے کوئی محب وطن نہیں، کوئی بھی نبی کا وفادار نہیں، کوئی دین کے لیے مخلص نہیں۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں کوئی فاروق اعظم کا جانشین عطا کر دے، اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ اللہ کرے ہم بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ نماز ہم نے نہیں پڑھنی، مسجدوں کا احترام ہم نے نہیں کرنا، ہمارا جو حال ہے ہمیں معلوم ہے۔ حکمران، فوجی، جج یہ کئی عرصے اترے، ہم ہی میں سے گئے ہوئے ہیں نا، تو جیسے ہم ہوں گے ویسے ہم پر حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ والدہ ماجدہ کا عرس ہر سال خواتین میں منایا جاتا ہے۔ یہاں ایک تنظیم ہماری اس مسجد کی مجلس خواتین گلزار حبیب نام رکھا ہوا ہے، اور وہ ماشاءاللہ ہر سال میلاد مناتے ہیں۔ خواتین جو یہاں آتی ہیں، چاند کی 2 تاریخ کو، چاند کی 21 تاریخ کو درود شریف کا حلقہ ہوتا ہے، ان کا 92 منٹ کا، 92 نمبر حضور کے نام کے ہیں تو اتنے منٹ کے درود شریف پڑھتی ہیں، ایک نعت پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ درود شریف کا حلقہ ان کا ہمیشہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی اتنی برکت ہوئی ہے، جتنے اس میں شرکت کرتے ہیں ہر کوئی آ کے دعا کرتا ہے، سب کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ۔ تو یہ سارا سال تیاری کرتی ہیں، تو یہ سالانہ میلاد باہر سے نہیں بلاتے کسی کو، جو بچیاں ہیں وہ خود نعت پڑھیں گی، خود ہی بیان کریں گی، خود سارا سجاتی ہیں، خود ساری محنت کرتی ہیں۔
وہ کافی دنوں سے وہ دن رات لگی ہوئی ہیں سجانے میں کرنے میں. کل انشاءاللہ ان کا میلاد شریف کا پروگرام ہوگا 11 بجے دن سے لے کر عصر کی اذان تک. اس ٹائم میں لوگ مسجد میں مرد نہیں ہوتے اور عورتوں کی آواز مردوں کو نہیں جانی چاہیے، تو صرف درمیان میں زور کی نماز ہوگی، اتنی دیر اذان سے لے کر نماز تک وہ وقفہ کرتے ہیں، انہی میں نعت خوانی ہوگی. محلے کی عورتیں بڑی سیانی ہیں، وہ آخر وقت میں آ جاتی ہیں، ان کو پتہ ہے اب دعا ہوگی اور لنگر ملے گا، تو وہ آخری وقت میں آ جاتی ہے. تو میں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ یہ جس وقت ان کا پروگرام، مثلا یہ کہ 4 بجے اگر دعا ہونی ہے تو 3 بجے اگر وہ گیٹ بند کرتی ہے، ان کو اختیار، اس کے بعد کسی کو جانے کی اجازت نہیں. کوئی لڑکا نہ ساتھ لائیں، بچوں کو اگر لڑکے ہیں ساتھ لے آتے ہیں، وہ عورتوں میں ان کو بٹھانا کرنا درست نہیں. بہت چھوٹے بچے مسجد میں نہیں لانے چاہیے. تو جو حضرات آتے ہیں، کوئی مرد حضرات، اگر وہ آئیں چھوڑ کے چلے جائیں، واپسی پہ لے جائیں. اگر مسجد میں رہنا چاہتے ہیں تو مسجد میں وہ عبادت کریں. کل انشاءاللہ صبح 11 بجے سے لے کر عصر تک خواتین کا وہ میلاد، اسی میں والدہ کا عرس بھی ہوتا ہے، اسی میں وہ عرس شریف مناتے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے پورا فرمائے اور قبول فرمائے. باقی جہاں جہاں دوست ہوں دنیا میں، ضرور آج فاتحہ خوانی کریں والدہ کے لیے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے.